الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانا تناول فرمانے کا طریقہ. فائدہ یعنی کھانا تناول فرمانے کے بعض آداب کا بیان. اس باب میں 5 حدیثیں ذکر فرمائی ہیں. حدیث نمبر 1، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیاں 3 مرتبہ چاٹ لیا کرتے تھے. فائدہ کھانے کے بعد ہاتھ دھونے سے پہلے انگلیاں چاٹ لینا مستحب ہے، البتہ اس روایت کی بنا پر بعض کے نزدیک 3 مرتبہ مستحب ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ مراد نہیں بلکہ 3 انگلیاں چاٹنا مراد ہے، جیسا کہ دوسری روایت میں آتا ہے. چنانچہ اسی باب میں خود کعب بن مالک رضی اللہ عنہ ہی کی ایک روایت آگے آ رہی ہے، لیکن بعض شراح حدیث نے فرمایا ہے کہ یہ مستقل ادب ہے کہ 3 مرتبہ چاٹنے سے بالکل صفائی ہو جاتی ہے، اور 3 انگلیاں جو دوسری روایت میں آ رہا ہے وہ مستقل الگ ادب ہے. حدیث نمبر 2، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا تناول فرماتے تو اپنی تینوں انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے تھے. فائدہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ 3 ہی انگلیوں سے کھانا نوش فرمانے کی تھی، اگرچہ بعض روایات سے 5 انگلیوں سے کھانا بھی معلوم ہوتا ہے، لیکن 3 انگلیاں جن میں انگوٹھا، مسبحہ اور وسطیٰ ہے اکثر روایات سے معلوم ہوتا ہے، یعنی انگوٹھا اور شہادت والی انگلی اور درمیان کی انگلی اکثر روایات سے معلوم ہوتا ہے. 3 انگلیوں سے کھانے کی مصلحت لقمے کا چھوٹا ہونا ہے تاکہ زیادہ مقدار میں نہ کھایا جائے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان احادیث سے 3 انگلیوں سے کھانے کا استحباب معلوم ہوتا ہے، لہٰذا چوتھی یا 5ویں انگلی بلا ضرورت شامل نہ کرے، البتہ اگر ضرورت ہو یعنی کوئی ایسی چیز ہو جس کو 3 انگلیوں سے کھانے میں دقت ہو تو مضائقہ نہیں ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 5 انگلیوں سے کھانا حریصوں کی علامت ہے، یعنی حرص کرنے والوں کی، اور لقمے کے بڑا ہونے کی وجہ سے بسا اوقات فم معدے پر بوجھ اور حلق میں اٹک جانے کا سبب بھی ہو جاتا ہے. حدیث نمبر 3، حضرت ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا. فائدہ یہ حدیث اس سے پہلے باب میں پہلے گزر چکی ہے. حدیث نمبر 4، کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ 3 انگلیوں سے کھانا تناول فرمانے کی تھی اور ان کو چاٹ بھی لیا کرتے تھے. فائدہ بعض روایات میں وارد ہوا ہے کہ پہلے بیچ کی انگلی چاٹتے تھے، اس کے بعد شہادت کی انگلی، اس کے بعد انگوٹھا. یہی 3 انگلیاں تھیں جن سے کھانا تناول فرمانے کا معمول میرے آقا کا تھا. اس ترتیب میں بھی علماء نے متعدد مصالح بیان فرمائے ہیں. ایک یہ کہ انگلیاں چاٹنے کا دور اس طرح دائیں کو چلتا ہے کہ شہادت کی انگلی درمیانی انگلی کے دائیں جانب واقع ہوگی. دوسرے یہ کہ بیچ کی انگلی لمبی ہونے کی وجہ سے زیادہ ملوث ہوتی ہے کھانے میں، اس لیے بھی اس سے ابتدا مناسب ہے. خطابی لکھتے ہیں کہ بعض بے وقوف انگلیاں چاٹنے کو ناپسند اور قبیح سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کو اتنی عقل نہیں کہ انگلیوں پر جو کھانا لگا ہوا ہے وہ وہی تو ہے جو اتنی دیر سے کھایا جا رہا تھا، اسی میں کیا نئی چیز ہو گئی. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے فعل کو قبیح سمجھے تو اس کے متعلق کلام کی جا سکتی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فعل کو قباحت کی طرف منسوب کرنے سے اندیشہ کفر ہے. در حقیقت
ایسے امور میں عادت کو بڑا دخل ہوتا ہے، جن کو عادت ہوتی ہے ان کو التفات بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر کسی کو کراہت طبعی اپنے اس فعل سے ہو تب بھی عادت کی کوشش کرنا چاہیے۔ بندہ یعنی حضرت شیخ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ بندہ جب حجاز گیا تھا تو وہاں کے بعض احباب نے جو ہندوستان کبھی نہیں آئے تھے مجھ سے نہایت ہی تعجب اور بڑی حیرت سے یہ پوچھا تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ ہندوستان میں کوئی پھل آم کہلاتا ہے، اس کے متعلق ایسی گندی بات ہم نے سنی ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ اس کو منہ میں لے کر چوسا جاتا ہے اور پھر باہر نکالا جاتا ہے، پھر اس کو منہ میں لے کر چوسا جاتا ہے، پھر اس کو نکال کر دیکھتے ہیں، پھر منہ میں لے لیتے ہیں۔ غرض اس انداز سے وہ گھناوٹ سے تعبیر کر رہے تھے، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ ان لوگوں کو اس تذکرے سے قے ہو جائے گی، لیکن کسی ہندی کو کراہیت کا خیال بھی نہیں آتا۔ ایک اسی پر کیا موقوف ہے، پیرنی کا چمچہ سارا منہ میں لے لیا جاتا ہے، پھر اسی لعاب کے بھرے ہوئے کو رکابی میں ڈال دیا جاتا ہے، پھر دوبارہ اور سبارہ، اسی طرح اور سینکڑوں مناظر ہیں کہ ان کے عادی ہونے کی وجہ سے کراہیت کا واہمہ بھی نہیں ہوتا۔ حدیث نمبر 5، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوریں لائی گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نوش فرما رہے تھے، اور اس وقت بھوک کی وجہ سے اپنے سہارے سے تشریف فرما نہیں تھے، بلکہ اکڑو بیٹھ کر کسی چیز پر سہارا لگائے ہوئے تھے۔ فائدہ یعنی کمر کو دیوار وغیرہ کسی چیز سے ٹیک رکھا تھا۔ کسی چیز پر ٹیک لگا کر کھانے کی احادیث میں ممانعت آئی ہے، لیکن اس جگہ پر چونکہ ضعف کے عذر سے تھا، اس لیے نہ اس روایت پر ان احادیث کے خلاف کا اشکال ہو سکتا ہے جن میں ممانعت آئی ہے، اور نہ اس روایت سے بلا عذر ٹیک لگا کر کھانے کا استحباب ثابت ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، سنتوں والی زندگی مقدر فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر سے جام کوثر نصیب فرمائے، اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔